بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کل سورہ یوسف کی 14 آیتیں مکمل ہو گئی۔ آج کے درس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 15 سے شروع کریں گے۔ کل کے درس میں ہم نے سنا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بہت کوشش کی کہ ان کے والد صاحب راضی ہو جائیں اور یوسف علیہ السلام کو ان کے ساتھ بھیج دیں، اور آپ نے ان بھائیوں نے آخر میں یہ کہا اگر بھیڑیا کھا لیں ان کو، ہم تو مضبوط ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، پھر تو ہم کسی کام کے نہیں، اگر ہماری موجودگی میں بھیڑیا کھا لے تو پھر تو ہم کسی کام کے نہیں، ہم اتنے بہادر اور اتنے مضبوط ہیں، جوان ہیں۔ اب آج کی جو درس ہے آیت نمبر 15 سے شروع ہوگا اور اس میں بہت تفصیل ہے، تو صرف آخری کی آیت انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، پھر جب اسے لے گئے، یعنی تمام بھائی لے گئے اپنے ساتھ، اپنے والد کو راضی کر لیا اور جو ہے وہ لے گئے یوسف علیہ السلام کو۔ وَأَجْمَعُوا، اور سب کی رائے یہی ٹھہری، أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اور جب انہوں نے ڈال دیا اندھے کنویں میں تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، تو ہم نے وحی کی اس کی طرف، ہم نے یوسف علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ کیا وحی بھیجی؟ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا، بِأَمْرِهِمْ هَذَا، تو ضرور انہیں ان کا یہ معاملہ بتا دے گا، وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اب یہ آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب سب سے پہلے جس میں آیت کریمہ کا جو جملہ ہے فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، جب وہ اسے لے گئے، تو یہ بھائی جو ہیں اپنے والد صاحب کو منا کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے، اور کس طرح لے گئے؟ اپنے کندھے پر بٹھایا، اور کندھے پر بٹھا کر بڑا خوشی کے ساتھ، عزت اور آرام کے ساتھ لے گئے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام، میں نے عرض کی تھی اپنے بیٹے سے بہت محبت فرماتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام آخر تک دیکھتے رہے کہ یہ جو بھائی ہیں اپنے، یہ جو بیٹے ہیں میرے، یوسف کو اپنے کندھوں پر بٹھا کے بڑی عزت کے ساتھ، محبت کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، یہاں تک کہ یہ بہت آگے نکل گئے اور نظروں سے پھر اوجھل ہو گئے، نظر نہیں آ رہے تھے۔ تو اس وجہ سے یہ بھی آگے نکل گئے، جب دور نکل گئے یعقوب علیہ السلام کی نظروں سے، اب ان بھائیوں نے کیا کرا؟ مارنا شروع کر دیا، بہت مارا۔ مختلف تفسیروں میں ہے کہ زمین پر دل ٹپکا، زمین پر پھینک دیا معاذ اللہ۔ پھر یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے، جس بھائی کی طرف جاتے ہر بھائی مار رہے، ہر بھائی تانے دے رہے۔ تفسیر کبیر میں ہے فَضَرَبُوهُ حَتَّى كَادُوا يَقْتُلُونَهُ، اتنا مارا یہاں تک کہ وہ قتل کے قریب ہو گئے۔ ایک تفسیر میں یوں ملتا ہے کہ ایک بھائی روبیل، وہ تو اتنا مار رہے تھے کہ سینے پر آ کے بیٹھ گئے اور قتل ہی کرنا چاہتے تھے۔ تو پھر یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے بھائی ٹھہر جا، مجھے قتل نہ کر، قتل کرنا عظیم جرم ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا کرا ہے، یعنی اپنی جان بچانے کی یہ فکر نہیں، اپنے بھائی کو اس موقع پر بھی نصیحت کر رہے ہیں کہ قتل نہ کرو، قتل کرنا عظیم جرم ہے۔ پھر دوسرے بھی مار رہے ہیں۔ اچھا پھر کیا معاملہ ہوا؟ مار رہے ہیں، تان و تشنی کر رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے، بہت تکلیف دی، اور اتنا تکلیف دی، اتنی تکلیف دی۔ ایک اس میں یہ بھی ہے کہ جو خواب تم سناتے تھے نا انہی کو بلاؤ، اوتوا الشمس والقمر والاحد عشر کوكبا لتونسك، ایسے کچھ الفاظ ہیں، بلاؤ نا سورج کو، تم نے خواب میں سورج دیکھا تھا۔ اب ان بھائیوں نے تو خواب نہیں سنا تھا، جس تک خواب جس طرح پہنچا ہے ان بھائیوں کی بیویوں نے بتایا تھا کہ تمہارے بھائی یوسف نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اور جب یعقوب علیہ السلام ان کو نصیحت فرما رہے تھے اپنے بھائیوں کو یہ خواب مت بیان کرنا، تو کچھ باتیں کس نے کیا سنی، کس نے کیا سنی، تو جس بھائی تک جو بات پہنچی تھی، اس کی بیوی نے جو بات بتائی تھی، اب وہی غصے میں کہہ رہے ہیں بلاؤ نا سورج کو، بلاؤ نا چاند کو، ستاروں کو بلاؤ، وہ تمہیں ہم سے بچائیں گے، اپنے خواب کو بلاؤ، وہ تمہیں ہمارے ہاتھوں سے بچائیں گے۔ جب سختیاں بہت بڑھ گئیں تو یوسف علیہ السلام کے اس موقع پر یہ ہے کہ اتنی تکلیف میں تھے، یا یعقوب لو تعلموا ما یصنع بابنک، اے والد صاحب، اے ابا جان، اے یعقوب،
کاش آپ جان لیتے کہ آپ کے بیٹے پر کیا گزر رہی ہے، کتنا مار رہے ہیں، یہاں تک کہ قتل کے قریب ہو تو پھر دوبارہ جو ہے جب مار رہے تھے تو پھر یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر ایک روایت میں کہ یہودا جو سب سے بڑا بھائی تھا اس سے کہا کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، قتل نہ کرو. تو پھر یہودا جو بڑے بھائی تھے انہوں نے سب بھائیوں کو کہا کہ دیکھو تم سب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، یاد کرو تم سب نے وعدہ کیا تھا قتل نہیں کرو، قتل کا ہمارا ارادہ نہیں تھا. تو پھر سب بھائی رو گئے اور قتل نہیں کیا. پھر آگے جو آیت کریمہ کا حصہ ہے وہ اَيَجْعَلُوهُ، اور سب کا یہ ارادہ ہو گیا قتل نہیں کرتے، اب کنویں میں ڈال دیتے ہیں. اب لہو لوہان کر کے انہوں نے پھر کنویں میں ڈال دیا. اب کنویں میں کس طریقے سے ڈالا ہے؟ نمبر 1 انہوں نے ہاتھ اور پاؤں کو باندھ دیا. نمبر 2 قمیض اتار دی. اور جب قمیض اتاری ہے تو اس موقع پر تفسیر میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میری قمیض تو مت اتارو تاکہ میں کنویں میں ننگا نہ رہوں، میری قمیض واپس کر دو. لیکن بھائیوں نے آپ کی بات کو تسلیم نہ کیا. اور پھر اس موقع پر جو ہے آپ نے کہا مجھے کنویں میں اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہو. تو انہوں نے کہا اب تم بلاؤ نا سورج اور چاند کو، وہ تمہاری مدد کریں گے. اس طرح بڑے تکلیف اور بڑے سخت جملے اور بھائیوں نے استعمال کیے اور سمجھے کہ میں نے عرض کیا کہ مارنے کے قریب تھے. قمیض اتار دی، کنویں میں اتار دیا، کنویں میں اس طریقے سے اتارا، ہاتھ پاؤں باندھ دیے، پاؤں میں رسی باندھ دی، رسی باندھ کر جو ہے نصف کنویں تک اتار دیا. اور وہ کنواں ایسا تھا اوپر سے چھوٹا تھا نیچے سے گہرا تھا. جب کنویں میں اتارا ہے تو بیچ کنویں میں جب یوسف علیہ السلام بیچ میں پہنچ گئے اب انہوں نے رسی کو چھوڑ دیا. رسی کو کیوں چھوڑا؟ تاکہ وہ جا کے نیچے گر جائے. اس موقع پر جو یوسف علیہ السلام نے ایک دعا ملتی ہے، کافی دعائیں مانگی ہیں اللہ رب العزت. ایک دعا بڑی شاندار، یا شاہد یا شاہدن غیر غائب یا قریبا غیر بعید یا غالبا غیر مغلوب اجعل لی من امری فرجا و مخرجا. اے وہ ذات جو شاہد ہے، جو موجود ہے، غائب نہیں ہوتی. اے وہ ذات جو قریب ہے، کبھی کسی سے دور نہیں ہوتی ہے. اے وہ ذات جو غالب ہے، جس پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتا ہے، تو میرے لیے اس جگہ سے نکلنے کا راستہ بنا دے. جب آپ یوسف علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا ایسی قبول فرمائی کہ آپ کے بھائیوں نے تو آپ کو کنویں میں یعنی پھینک دیا تھا اس طریقے سے، اور رسی باندھ کر بالکل بیچ کنویں میں رسی چھوڑ دی. اسی وقت اللہ رب العزت کا حکم نازل ہوتا ہے اور جبریل امین اللہ رب العزت کے حکم سے تشریف لاتے ہیں اور آپ کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑ کر اسی کنویں میں کسی پتھر پر بٹھا دیتے ہیں اور آپ پتھر پر بیٹھ جاتے ہیں. اور پتھر پر بیٹھتے ہیں تو یوسف علیہ السلام کے اوپر تو قمیص تو ہے نہیں، نیچے تہبند ہے. تو پھر دوسرا کام جبریل امین کیا فرماتے ہیں کہ جبریل امین آپ کے جو گلے میں تعویذ ہوتا ہے، جو آپ کے والد صاحب نے تعویذ ڈالا تھا، اس تعویذ کو کھولتے ہیں. جب کھولتے ہیں تو اس کے اندر سے پوری قمیض نکل آتی ہے. اور یہ قمیض وہی تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو جنت سے دی گئی تھی، جنت سے لائی گئی تھی قمیض. اور وہ قمیض پھر ابراہیم علیہ السلام سے اسحاق علیہ السلام تک پہنچی، پھر یعقوب علیہ السلام تک پہنچی. یعقوب علیہ السلام نے تعویذ بنا کر جو ہے آپ کے گلے میں ڈالی تھی. اس پر میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ تعویذ دیکھیں پہنا، اور پھر اس قمیض کو جبریل امین نے آپ کو پہنا دی. جب آپ کو جبریل امین نے پہنا ہے تو قمیض تھی، وہ کنواں بہت اندھیرا تھا. دوسری دفعہ قرآن پاک میں یہاں پر آیا غیابت الجبی کہ انہوں نے کنویں میں ڈال دیا. اور پہلے پیچھے تھا کہ ہم قتل نہیں کریں گے، یا تو قتل کریں گے یا ہم کنویں میں ڈال دیں گے. یا پیچھے بھی قرآن پاک 2 جگہ یہ غیابت الجب کا لفظ ہے. اندھیرا کنواں، بالکل اوپر سے بالکل تنگ، نیچے بالکل بہت ہی گہرا کنواں تھا. اندھیرے کنویں میں اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام کی جب قمیض پہنائی گئی ہے جبریل امین کو تو پورے کنویں میں روشنی ہو گئی، پورا کنواں روشن ہو گیا، اندھے کنویں میں روشنی ہو گئی. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے تبرکات میں کیسی برکت ہوتی ہے. آج کل جو ہے بعض لوگ بد عقیدہ ہے، جیسے آپ یوں کہہ لیجیے کہ دیوبندی، اس میں بھی کوئی شرم نہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی تاکہ پتہ چلے، تو دیوبندی اپنا وہ کہلاتے ہیں. معاذ کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارا ان سے جھگڑا یہی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولیوں کے پاس جاتے ہو، مزاروں پہ جاتے ہو، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ فائدہ دے سکتے ہیں نہ نقصان، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ تو اپنے جو ہے جسم، جسے معاذ اللہ جو آیتیں بتوں کے متعلق ہے وہ آیتیں مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ تم اللہ کے نیک بندوں کے پاس جاتے ہو، یہ تو معاذ اللہ اپنے جسم سے مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے. یہ آیتیں جو ہے مشرکین بتوں کے متعلق ہیں. اب دیکھیں اس میں غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسی طاقت دی ہے. ان کا مرتبہ تو بہت بلند ہے. اس قمیض میں اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، وہ قمیض جو ہے اندھے کنویں کو روشن کر دیتی ہے. جب وہ قمیض جو ابراہیم علیہ السلام کے جسم سے لگی، اس قمیض نے کنویں میں روشن کر دی، تو جس کی قمیض ہے اس میں کیسی تاثیر ہوگی. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ کام کرتے ہیں. اللہ کے بندے اللہ کے محتاج ہیں.
اللہ نے ان کو ہم ان کو خدا نہیں مانتے، اللہ کا پیارا بندہ جانتے ہیں، اور یہ ان کی کرامت ہے، ولیوں کی اور نبیوں کا معجزہ ہے۔ یہ ہے اگر ہم ان کو خدا مانے تو شرک ہو جائے گا، ہم شرک نہیں کرتے، ہم مسلمان ہیں اور سب کا یہی عقیدہ ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تعویذ ہے، ابراہیم یوسف یعقوب علیہ السلام کے اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے تھے، تعویذ انہوں نے کیوں ڈالا گلے میں؟ تعویذ ڈالنا، تعویذ میں کچھ اللہ کا کلام لکھتے، لیکن انہوں نے تعویذ میں کیا ڈالا؟ ابراہیم علیہ السلام کی قمیض ڈالی۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے نیک بندوں کے نام ہو یا ان سے نسبت والی چیزیں ہوں، اس میں بڑی تاثیر ہوتی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں سعودی حکومت ہے، دنیا میں تباہی آئی ہے، اور سعودی عرب میں جو معاملہ ہے یہ بڑے نجدی، بڑے خبیث، اللہ معاف کرے، کہ جب تعویذ کسی گلے میں دیکھتے ہیں پھینک دیتے ہیں۔ اہل حدیث ایک فرقہ ہے، وہ حدیثوں سے غلط استدلال کرتے ہیں، غلط انٹرپریٹیشن کرتے ہیں، اور معاذ اللہ لوگوں میں یہاں پر بھی ملاوی میں مجھ سے 3 سے 4 سمجھدار پڑھے لکھے لوگوں نے پوچھا ہے کہ حدیث پاک ہے جس نے تعویذ پہنا اس نے شرک کیا، اس کا جواب دیں۔ پھر ان کو میں نے اس کا تلاش کر کے جواب دیا پورا، کہ کچھ لوگ کہتے ہیں تعویذ پہننا شرک ہے۔ ارے بھائی کیا مسلمان شرک کرے گا کبھی؟ اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ تعویذ بندو نا شرک کرتے ہو، شرک کا کام تم کافر ہو، مسلمان نہیں ہو۔ یہاں تک کہ حرم شریف میں جب مسلمان کو تعویذ پہن، چلو احرام میں نہیں پہننا چاہیے، دھاگا ہے، سلائی ہوتی ہے، احرام کے علاوہ اگر کسی نے پہنا وہ دیکھ لے تو ادھر ہی اٹھا کر زمین پر پھینک دیتے ہیں، اور وہ تعویذ پھر لوگوں کے پاؤں میں آتا ہے معاذ اللہ۔ اب اس میں قرآن کی آیتیں، آیت الکرسی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے تعویذ پہننا، بس تو اللہ کا کلام ہے، لیکن ان کے دل بڑے سخت اور بڑے کالے ہو چکے ہیں۔ اب تعویذ پہننا، پتہ چلا کہ تبرکات حاصل کرنا یہ تو انبیاء کرام کی سنت ہے، یوسف علیہ السلام کی سنت ہے، یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ اب یہ بڑا تکلیف دہ معاملہ تھا یوسف علیہ السلام کے لیے، اور ان کو کنویں میں ڈال دیا۔ پہلا تو یہ کنویں میں روشنی ہو گئی، پھر ایک تفسیر میں ملتا ہے کہ کنواں جگمگانے لگا اور کنویں کا پانی کھارا تھا، جب آپ کو کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ کنویں کا پانی نمکین تھا، جب آپ کو کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی نمکین سے میٹھا ہو گیا، اس میں غذائیت میں تاثیر آ گئی، یعنی کھانے کا بھی کام دینے لگا، پینے کا تھا لیکن کھانے کا بھی فائدہ دینے لگا۔ اور جبریل ان کے پاس کنویں میں آ گئے، کنویں میں آ گئے تاکہ ان سے صبح سے لے کے شام تک جبریل امین ان سے باتیں کرتے ہیں۔ جب شام میں جبریل امین جانے لگتے تو یوسف علیہ السلام فرماتے کہ آپ مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس اندھیری میں میرا کون ساتھ دے گا؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ آپ اس طرح دعا مانگیں اللہ تعالیٰ سے تو آپ میرا مقام دیکھ لیں گے، سدرۃ المنتہا، آپ کو کنویں سے وہ جگہ نظر آئے گی جہاں پر میں ہوں، تو پھر آپ کو انسیت رہے گی، آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوگی۔ یا صریخ المستصرخین، اے چیخ مارنے والوں کی چیخ کو سننے والے، پکارنے والوں کی پکار کو سننے والے۔ یا غوث المستغیثین، اے مدد مانگنے والوں کی مدد کرنے والے۔ یا مفرج قرب المکروبین، اے غم زدہ لوگوں کے غم کو دور کرنے والے۔ اس طرح آپ دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو انسیت دے گا اور آپ کی وحشت اور تنہائی دور ہو جائے گی۔ پھر ایک روایت میں کہ یوسف علیہ السلام نے کنویں میں ڈالا تو جبریل امین آپ سے پوچھا آپ کو کنویں میں کس نے ڈالا؟ کہا میرے بھائیوں نے ڈالا ہے۔ کیوں ڈالا ہے؟ کہا میرے والد مجھ سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ پھر اب جو ہے آپ یہاں سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ دعا پڑھیں۔ پھر جبریل امین نے ایک دعا سکھائی، بڑا دعا ہے وہ دعا، اللہم انی اسألک باسمک المکنون المخزون یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام ان تغفر لی۔ اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کے ساتھ، اور یہ جو دعا ہے اللہ تعالیٰ جس نے آسمان اور زمینوں کو بنایا انوکھے انداز میں، ذوالجلال جلال اور اکرام والا ہے، تو مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما اور مجھ سے اس جگہ سے نکلنے کا راستہ بنا، اور مجھے ایسی جگہ سے رزق دے کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، جسے میں جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، میرے گمان میں ہو یا نہ ہو، یعنی میرے سے نکلنے کا راستہ بنا۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی یہ دعا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کنویں میں تھے اور آپ کو کنویں میں ڈالا گیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اب اسی آیت کا تیسرا حصہ ہے کہ پھر ہم نے یوسف کی طرف وحی کی۔ اب وحی کی تو اس میں مفسرین نے کرام فرماتے ہیں وحی سے کیا مراد ہے؟ وحی وہ ہوتی ہے جو نبیوں کی طرف آتی ہے، تو یا تو مراد وحی ہے یا تو مراد الہام۔ اللہ کے نیک بندوں کو جو ہوتا ہے الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بات کو ڈال دیتا ہے۔ قرآن پاک میں یہ لفظ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے آیا ہے، تو مجھے بتائیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نبی تھی؟ اللہ کی نبی تو نہیں تھی۔ قرآن پاک میں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی کہ تم اسے اپنا دودھ پلاؤ۔ تو وحی سے مراد وہاں پر الہام ہے۔ جب اللہ کے نیک بندے ہوں تو ان کو الہام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ساری باتوں کو روشن فرما دیتا ہے، اور اللہ کے نبی ہوں تو ان کو وحی آتی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ کیا اگر کسی کی عمر چھوٹی ہو تو اس میں بھی وحی آ جاتی ہے؟ اللہ کے نبی ہوں تو اللہ کے نبی کو کیا 40 سال کی عمر سے بھی پہلے وحی آ جاتی ہے؟
تو اس میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ ان کی عمر اس وقت 17 سال تھی. اس وقت ان کی عمر 17 سال تھی. اکثر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ وحی ہی تھی. اس سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی فرمائی، اور کوئی ایسا محال نہیں کہ کسی کی عمر کم ہو، ہاں تک کہ نابالغ بھی ہوں، بلوغت کی عمر تک نہ پہنچے ہوں، لیکن ہیں تو اللہ کے نبی، اور یہ ممکن ہے. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں انہو کان صغیر، عمر تو چھوٹی تھی، 17 سال کی تھی یا اس سے کم تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی عقل کو بڑوں جیسا بنا دیا تھا. وَجَعَلَهُ صَالِحًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے لائق بنا دیا تھا. یہ نبی تھے، پیدائشی نبی تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی. عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے، تو عیسیٰ علیہ السلام کو کس نے سکھایا کہ لوگوں سے بات کرو اور لوگوں سے کلام کرو؟ اپنی ماں کی گود میں لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ نماز پڑھو، اپنی ماں کا احترام کرو. تو جب عیسیٰ علیہ السلام چھوٹے، ان کی طرف وحی آ سکتی ہے، تو یوسف علیہ السلام کے پاس کیوں نہیں آ سکتی؟ برات یوسف علیہ السلام کے پاس یہ وحی آئی، اس سے ان کو تسلی ہو گئی. اور وحی کیا تھی؟ اس کے الفاظ یعنی کم و بیش کے الفاظ تھے، آپ غمگین نہ ہوں، یعنی تقویت قلبہ. یہ قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں نا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف کو وحی کی. تو اس وحی کا مقصد ان کے دل کو تقویت دینا تھا کہ آپ کو یہاں سے خلاصی مل جائے گی. اور قرآن پاک میں پھر آگے الفاظ ہیں لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ، ہم وحی کی کہ ضرور تم اپنے بھائیوں کو اس معاملے کی خبر دو گے. ایک وقت ایسا آئے گا تمہارے بھائیوں نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، یہ تمام کی تمام زیادتیاں تم ان کو بتاؤ گے کہ تم لوگوں نے مجھ پر کتنا ظلم کیا تھا. اور جب تم ان کو بتاؤ گے، جب تم ان سے ملو گے، ان کی حالت یہ ہوگی وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں جانتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمہیں ان پر والی اور بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا. یعنی جتنی گہرائی میں ان لوگوں نے تمہیں پھینکا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اونچائی اور بہت بڑا مرتبہ عطا فرمائے گا. یعنی آپ غمگین نہ ہو، ہم آپ کو امی کے چاہ سے بلند چاہ پر پہنچائیں گے. اس گہرائی سے ہم آپ کو بہت اونچائی اور بہت ایلیویشن دیں گے. تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کر تمہارے پاس لے کر آئیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان کریں گے، اور ایسا ہوگا. تو جب اللہ رب العزت نے آپ کو یہ وحی دی تو اس سے آپ کو تسلی ہو گئی، اور اس موقع پر آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے، دعا کرتے رہے، یہاں تک ایک وقت آنے پر پھر آپ کو کنویں سے آپ کو خلاصی ملی. پھر آخر جو اس کا جملہ ہے قرآن پاک میں وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، یہ نہیں جانتے ہوں گے، یہ نہیں جانتے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ایسی شان عطا فرمایا کہ آپ یعنی بادشاہ بنیں گے، اتنے عرصے کے بعد آپ جب بادشاہ بنیں گے، یہ آپ کو نہیں پہچانتے ہوں کہ آپ ان کو پہچانیں گے. اب یہاں پر ایک نقطہ مفسرین کرام فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیسی آزمائش اور امتحان تھا. یوسف علیہ السلام جانتے نہیں تھے میرا گھر کہاں پہ ہے. یوسف علیہ السلام بالکل چھوٹے بھی نہیں تھے، 15-17 سال کی عمر ہے، آپ کو بالغ، اپنا گھر بھی جانتے، میرا تعلق قبیلہ کنعان سے. اب جب آپ کو مصر لے کر جایا جا رہا تھا تو آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتے تھے میرا تعلق کہاں سے ہے. اور جب آپ وہاں پر مصر پہنچے تو کیا کسی کے ذریعے واپس نہیں جا سکتے تھے، اور پہنچ کر کے اپنے والد کو خبر نہیں دے سکتے تھے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ میرے بھائیوں نے کیا ہے. اتنے عرصے تک یہاں خاص کر جب آپ بادشاہ بنتے اس درجے پر فائز ہوئے، جب بھی آپ خود رابطہ کر سکتے تھے، کسی کو بھیج سکتے تھے، لیکن آپ خاموش رہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ آپ خاموش رہیں گے، اس خبر کو چھپا کے رکھیں گے. یہ آپ کے صبر کا امتحان تھا. یہاں تک کہ جب آپ کو حکم ہو تو پھر آپ ظاہر کریں گے. پھر جب آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، پھر آپ نے اپنے بھائیوں پر ظاہر کیا کہ تم نے اپنے بھائی کو کنویں میں نہیں ڈالا تھا. ایک موقع پر اسی طرح یعقوب علیہ السلام کی آزمائش تھی. یعقوب علیہ السلام کو اتنے غموں سے گزرنا تھا، اگر وہ دعا کرتے تو یہ معاملہ نہ ہوتا، لیکن ان کا امتحان تھا کہ ان پر یہ مصیبت آئے تاکہ خوب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، دنیا کی تمام فکروں سے الگ ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کے مرتبے کو اور بلند فرما دے. تو یعقوب علیہ السلام اتنے عرصے تک صرف اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہے، ذکر کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے کو اور بلند فرما دیا. تو یہ الحمدللہ ایک آیت ہماری مکمل ہوئی، آیت نمبر 15. اب اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ ان کو کنویں میں ڈال دیں گے، اندھے کنویں میں ڈال دیں گے، اور ہم نے وہی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا کام جتا دے گا ایسے وقت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے. اب اس آیت کریمہ میں تو چند اہم باتیں ہمیں غور کرنی، وہ یہ کہ گناہ کا پکا ارادہ، ان بھائیوں کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ گناہ کا یہ پکا ارادہ کر چکے تھے. اتنا مارا اپنے بھائی بہنوں نے کہ مار رہے ہیں، جسم سے خون نکل رہا ہے، وہ چیخ رہے ہیں، پھر بھی ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ گناہ کرنا آدمی کے دل کو سیاہ کر دیتا ہے. جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے. اس کو نصیحت کرنے والوں کی نصیحت بھی فائدہ نہیں دیتی ہے، اور جو ہے وہ
بڑی مشکل سے اس کو نصیحت کام آتی ہے. گناہ کرنے سے آدمی کی دنیا اور آخرت تباہ ہو جاتی ہے. یہ تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے اوپر کرم ہو گیا کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی. اور اگر کسی کو توبہ کا موقع نہ ملے تو پھر کیا ہوگا؟ ان کو توبہ کا موقع مل گیا اور گناہ نے کس قدر ان کی جو ہے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا. پھر دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر کسی کیسا تکلیف کا وقت گزرتا ہے. اللہ اکبر. آج اگر دنیا میں کوئی تکلیف میں ہو تو اندازہ کرے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا فرزند بنایا ہے, لیکن کتنی تکلیف ہے اور لوگ کتنے ظالم ہیں معاذ اللہ کے. جو ہے اس زمانے میں یہی لوگ اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں, اپنی ماں کو مارتے ہیں, اپنے ماں باپ کو گھر سے نکال دیتے ہیں. جو ہے معاذ اللہ کو جیسے کہ امام کی داڑھی پکڑ کر امام کو مارتے ہیں. ایک دن ہاتھ چھوڑیں گے, اگلے دن جو ہے وہ اس کو گڑھا کھودیں گے, اپنی بہن پر ہاتھ اٹھائیں گے. تو لوگوں کے جب دل سخت ہو جاتے ہیں وہ ظاہر اتنا بڑا گناہ کرتے ہیں, پورے راستے وہ تکلیف دیتے رہے. اور کیسا مطلب آپ دیکھیں کہ والد صاحب کے سامنے کندھے پر بٹھایا ہے, جب والد صاحب کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو مارنا شروع کر دیا, سینے پر بیٹھ گئے اور کہا بلاؤ چاند سورج کو. اس طرح کا انہوں نے ظلم کیا. اور پھر اللہ کے نیک بندوں کا امتحان کیسا ہے, کتنا ان کو صبر کرنا پڑ رہا ہے. جتنا اس کا بڑا مرتبہ ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی ایسی ہوتی ہے. اور پھر یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو خود ہی مدد فرما سکتا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسباب اور وسیلے مقرر کر کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ خود یوسف علیہ السلام کے پتھر پر بیٹھنے کا انتظام نہیں فرما سکتا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وسیلہ بنایا. جبریل امین آئے اور جبریل امین نے آ کر یوسف علیہ السلام کو پتھر پر بٹھایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح وسیلے مقرر کر کے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائے اور اس کو ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. یہ ایک آیت ہے, اس کی تفسیر آپ دیکھیں کتنی تفصیل ہے. یہ 21 منٹ ہو گئے. انشاءاللہ پھر آگے کل تفسیر بیان ہوگی. اور کل کی تفسیر میں یہ ہوگا, یہ بھائی پہنچے ہیں یعقوب علیہ السلام کے پاس اور روتے ہوئے آئے ہیں اور انہوں نے کیا